اب یہ تیسرا ٹریک ہے بنی اسرائیل، اور سورہ اسراء بھی اس کا نام ہے، اور اس کی آیت نمبر 1 اور تفسیر ابن کثیر اور ٹریک نمبر 3۔ مگر اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب اس میں جو بھی دوہرا کے جو بات ریپیٹ ہو رہی ہے بار بار، وہ اس لیے کہ اگر وہ صحیح بخاری کے اندر بولی گئی ہے تو وہ حساب سے بھی آئے گی، صحیح مسلم میں بولی گئی ہے تو بھی آئے گی، اور اس کے جو بھی راوی ہیں وہ الگ الگ ہیں تو اس کے مطابق بھی آئے گا نا، مطلب تو اسی لیے یہ انڈر ریپیٹیشن جو ہے، مطلب ریپیٹ ہونا، ریپیٹیشن وہ ہے اس لیے کہ وہ الگ الگ اس کے راوی، الگ الگ اس کے نیریٹرز کے مطابق۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھو ایک محفل میں بیٹھ کے ایک بات کی، پھر دوسری جگہ پر جب تھے تو انہوں نے سیم یہی بات کو بتایا، اب اس کے سننے والوں نے ان کے بالکل ورڈ بائی ورڈ ہی بولا گیا نا، اسی لیے اس چیز کو صبر کے ساتھ ہی سننے کی ضرورت ہے، یہ نہیں سوچنے کا کہ یہ ریپیٹ کیوں ہو رہا ہے۔ تو اب یہ ٹریک نمبر 3 ہے، لیکن آیت نمبر 1 ہی کا ریپیٹ مطلب کنٹینیوشن ہے۔ تو یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ورڈز ہیں وہاں سے شروعات ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو بھی سنایا، قال ثم رفعت الی سدرۃ المنتہی فاذا نبقها مثل قلال حجرہ واذا ورقها مثل آذان الفیل فقال هذه سدرۃ المنتہی قال وإذا 4 أنہار نہران باطنا ونہران ظاہران فقلت ما هذا یا جبریل قال اما الباطنان فنہران فی الجنہ واما الظاہران فالنیل والفرات قال ثم رفع الی البیت المعمور۔ یہ حدیث کے ورڈز ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اور اب ہے اس کی مطلب ٹرانسلیشن میننگ۔ دین آئی واز ٹیکن اپ ٹو سدرۃ المنتہی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے سدرۃ المنتہی جو مطلب بیری کا جو جھاڑ ہے وہاں مجھے لے جایا گیا۔ whose fruits like the clay jugs of حجر، حجر ایک جگہ ہے، a region in Arabia، عرب کے اندر حجر ایک جگہ ہے، تو وہاں کے فروٹس جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ مطلب whose fruits like the clay jugs of حجر، تو جو حجر کے جو مٹی کے جگ کوزے، تو وہاں پر جو کوزے اور اس کی سرائیاں جو ہوتی ہے حجر کی، تو وہ مثال دی گئی کہ مطلب جو عرب کے اندر جو حجر جو جگہ ہے وہاں پر جو مٹی کے کوزے بنائے جاتے ہیں، سراہیاں، اس کی طرح وہ سدرۃ المنتہی کے پھل تھے۔ And its leaves were like the ears of elephants، اور اس کے جو ورق یعنی کہ مطلب اس کے پتے جو ہے وہ ہاتھی کے جو کان ہوتے ہیں، تو اس کے کیسے کان کتنے بڑے بڑے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس طرح سے اس جھاڑ کے پتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام said this is سدرۃ المنتہی، یہ سدرۃ المنتہی ہے، and there were 4 rivers، اور وہاں پر 4 ندیاں تھی، 2 hidden and 2 visible، 2 وہ ندیاں تھی جو نظر آتی تھی، اور 2 وہ جو چھپی ہوئی تھی، اور 2 جو نظر آتی تھی۔ 4 ندیوں میں سے 2 وہ تھی جو چھپی ہوئی اور 2 نظر آنے والی۔ I said, what is this, O Jibreel?
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا یہ کیا ہے مطلب؟ وہ جبریل علیہ السلام. He said the two hidden rivers are rivers in paradise. دو ندیاں جو چھپی ہوئی ہیں وہ ہے جنت کی ندیاں. And the two visible rivers, اور وہ ندیاں جو نظر آنے والی ہیں وہ ہے نائل یعنی کہ دریائے نیل ایجپٹ کی، اینڈ دا ایوفریٹس ان افرات جو ہے وہ یہ یوفریٹس جو ہے یہ کہاں پر آتی ہے؟ جہاں پر یوفریٹ اور ٹگریس ہے نا. تو دین آئی واز شون البیت المعمور، پھر مجھے بتایا گیا کہ البیت المعمور جو ہے یعنی کہ مطلب جو کعبہ شریف 7ویں آسمان پر ہے وہ بتایا گیا، کیونکہ دنیا کا جو کعبہ شریف ہے وہ اسی کا عکس ہے، ریپلیکا ہے. قتادہ سیڈ رحمہ اللہ، کہ قتادہ جو ہے انہوں نے بتایا کہ الحسن رضی اللہ عنہ ٹولڈ اس نریٹنگ فرام ابو ہریرہ کہ ابو ہریرہ سے انہوں نے سنا تھا دیٹ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سو البیت المعمور، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے البیت المعمور دیکھا. ایچ ڈے 70,000 angels enter it. Then they never return from it. تو اس کے داخل ہونے والے 70,000 فرشتے پھر دوبارہ اس کی طرف لوٹے نہیں. Then he continued to narrate the hadith of Anas رضی اللہ عنہ، کہ اس کے بعد پھر انہوں نے مطلب وہ جو حدیث ہے جو حضرت انس سے ملی، تو یہ قتادہ مطلب یعنی جیسے ابھی کہہ رہے ہیں ثم اوتیت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من نعسل، من نعسل یعنی اصل مطلب شہد ہے. قال فأخذت اللبن قال هذه الفطرة أنت عليها وأمتك. Then I was brought a vessel of wine، اور پھر میرے پاس لایا گیا ایک برتن جس میں شراب تھی، a vessel of milk، اور وہ ایک برتن جس میں دودھ تھا، and a vessel of honey، اور وہ ایک برتن جس کے اندر شہد تھا. I chose the milk، تو میں نے دودھ جو ہے اس کو مطلب چوز کیا، پسند کیا. اینڈ ہی یعنی کہ جبریل علیہ السلام said this is the fitrah natural instinct on which you and your ummah will be، یعنی کہ جو اللہ نے قدرتی جس جبلت کے اوپر بنایا ہے انسانوں کو، تو اس فطرت کے اوپر آپ کی امت رہے گی. یعنی کہ جو چیز کے لیے انسان کو یعنی کہ ایک اینیمل انسٹنکٹ بھی ہوتی ہے نا، کہ ایک ڈیزائر یا جو بھی چیز جس کے لیے کسی نے تمہیں کچھ سکھایا نہیں اور وہ تمہیں اپنے آپ آ جاتا ہے، وہ جانور کو بھی آتا ہے پیٹرن، مطلب ایک چڑیا ایک پرندے کو معلوم ہے اس کا گھونسلہ بنانے کا، اس کو کس نے سکھایا نہیں ہے. تو اس طرح سے جو بات ہمارے اندر مطلب ہے اس کی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ آپ کی امت جو ہے وہ اس فطرت پہ رہے گی. قال ثم فرضت علی الصلاۃ 50 صلاۃ کل یوم، then the prayer was enjoined upon me 50 prayers each day. اب یہ چیز پھر سے ریپیٹ ہونے والی ہے جو نماز کے تعلق سے ہے، جس کے لیے ان کو بار بار موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اس کو کم کرا کے لاؤ. قال فنزلت حتى آتيت موسى فقال ما فرض ربك على امتك. I came down until I reached موسیٰ علیہ السلام، کہ میں جب نیچے آیا کہ جب تک میں یعنی کہ مطلب پہنچا موسیٰ علیہ السلام تک،
who said, what did your Lord enjoin upon your ummah? تو آپ کے رب نے آپ کی امت پہ کیا فرض کیا؟ قال فقلت 50 صلاة كل يوم. تو I said, میں نے کہا 50 prayers each day, 50 نمازیں ہر دن. قال ان امتک لا تستطيع 50 صلاة وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. He said, your ummah will not be able to do 50 prayers each day. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم آپ کی امت جو ہے وہ 50 نماز ہر دن کی نہیں کر سکے گی. I tried the people before you. آپ سے پہلے میں نے لوگوں کے ساتھ اس چیز کو آزمایا ہے, ٹرائی کیا ہے. I had to deal with the children of Israel. اور مجھے تو بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ کرنا پڑا ہے. And it was very difficult for me. اور یہ تو میرے لیے بہت مشکل تھا. Go back to your Lord and ask him to reduce the burden on your ummah. تو واپس جاؤ اپنے رب کے پاس اور ان سے کہو کہ اس کو میری امت پہ سے اس بوجھ کو کمتی کر دیں. قال فرجعت فودع عني 10 فاسأله التخفيف لأمتك. So I went back. میں پھر واپس گیا and the number was reduced by 10. اب یہاں پر جیسے 10 کہا گیا اور پہلے ہم نے جب پڑھا تو 5 تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ذکر کو پھر سے دوہرا رہے ہوں گے کہیں تو انہوں نے اس کو 10 بول دیے. یعنی کہ مطلب جو جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ذرا سا انسان اس کو شارٹ کر دیتا ہے کہ 5 کر کے نہیں, انہوں نے 10 کہہ دیا. I came back to موسیٰ علیہ السلام. پھر میں واپس آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. And he asked, اور انہوں نے پوچھا, what were you commanded to do? تو کیا حکم دیا گیا آپ کو؟ I said 40 prayers each day. 40 نمازیں ہر دن. He said, your ummah will not be able to do 40 prayers each day. I tried the people before you. I had to deal with the children of Israel and it was very difficult for me. یہ پورا same یعنی جملے ہیں کہ یہ آپ کی امت جو ہے وہ نہیں کر سکے گی کہ 40 نمازیں ایک دن کی نہیں پڑھ سکے گی, اور میں نے اس چیز کو آزمایا ہے اور بنی اسرائیل کے جو ہے انہوں نے میرے لیے بہت مشکل کی تھی. تو go back to your Lord and ask him to reduce the burden on your ummah. تو واپس جاؤ اپنے رب کے پاس اور اس بوجھ کو اپنی امت کے لیے ہلکا کرنے کے لیے کہو. قال فرجعت فودع عني 10 یعنی وہی 10 آخر فاسأله التخفيف لأمتك. So I went back and the number was reduced by 10. تو اب یہاں پر کہ اب وہ جو نمبر ہے وہ 10 سے کمتی کیا گئے. اب وہ پھر سے I came back to Musa and he asked, what were you commanded to do? تو پھر سے میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا حکم دیا گیا؟ I said I was commanded to do 30 prayers each day. کہ 30 نمازیں کا حکم دیا گیا ہے. He said your ummah will not be able to do 30 prayers each day. اور اس کے بعد انہوں نے وہی چیز کو دہرایا کہ میں نے اس چیز کو کیا اور پھر بنی اسرائیل نے مجھے بہت ہی مطلب مشکل میرے لیے کی, اور پھر جاؤ پھر سے اپنے رب کے پاس اور ان سے کہو کہ میری امت کے لیے اس کو ہلکا کرو. تو پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گئے. قال فرجعت فودع عني 10 آخر فاسأله التخفيف لأمتك. So I went back and the number was reduced by 10. اور پھر سے 10 اندر سے کم کر دیا گیا. I came back to Musa and he asked, what were you commanded to do? تو اب تمہیں کیا حکم ہوا ہے؟ I said 20 prayers each day. اور پھر سے انہوں نے یہی کہا کہ your ummah will not be able to do 20 prayers each day. اور پھر سے انہوں نے وہی چیز کو دہرایا کہ میں نے اس چیز کو مطلب کیا تھا, آزمایا تھا, لیکن
بنی اسرائیل جو ہے اس نے میرے لیے بڑی مشکل کھڑی کی، اور میرے لیے تو، اور پھر تم جاؤ اپنے رب کے پاس واپس اور کہو ان سے کہ مطلب اس کو میری امت کے لیے اس کو اور بھی کم کر دو. قال فرجعت فوضع عني عشرا آخر فاسأله التخفيف لأمتك. So I went back and the number was reduced by 10 more. تو میں واپس گیا اور 10 اور کمتی کر دیا گیا. I came back to Musa and he asked, what were you commanded to do? تو کیا تمہیں حکم کیا ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا. I said 10 prayers each day. 10 نمازیں ہر دن کی. اور پھر سے انہوں نے یہی کہا کہ تمہاری امت یہ نہیں کر سکے گی. بنی اسرائیل نے مجھے بڑا مشکل مطلب وقت دیا، اور جاؤ واپس اور اس کو بھی کمتی کروا کے لاؤ اپنے رب کے پاس سے. قال فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم فاسأله التخفيف لأمتك. So I went back and I was commanded to do 5 prayers every day. تو میں پھر سے واپس گیا اور مجھے حکم ہوا کہ ٹھیک ہے 5 نماز ہر دن کی. I came back to Musa. موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں واپس آیا. And he asked, what were you commanded to do? اب تمہیں کیا حکم ہوا ہے؟ I said 5 prayers each day. تو اس پر بھی انہوں نے یہی کہا موسیٰ علیہ السلام نے, Your ummah will not be able to do 5 prayers each day. تمہاری امت 5 نماز بھی نہیں کر سکے گی, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب 5 نماز بھی جو پڑھنا ہے اس کو بھی لوگ نہیں پڑھتے. تو یا تو مطلب وہ بڑے جوانی کی عمر میں نہیں پڑھتے, پھر بڑھاپے میں آگے پڑھنے لگتے, اور کوئی لوگ تو پھر بڑھاپے میں بھی نہیں پڑھتے. جو بڑھاپے میں آگے جو تھوڑا سدھر جاتے لوگ, جیسے جوانی میں بگڑے ہوئے نہیں پڑھنے والے, تو اب بڑھاپے میں وہ پڑھنے لگ جاتے. لیکن پھر کوئی لوگ ایسے بھی ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی نہیں سدھرتے, وہ بھی نہیں پڑھتے. تو یہ 5 نماز جو ابھی ہم پر ہیں, واجب پڑھنا ہے ہم کو, تو وہ بھی تو یہی دیکھتے ہیں نا ہم کہ نہیں پڑھتے لوگ. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات جو ہے بہت صحیح تھی کہ تمہاری امت یہ 5 ٹائم کی جو نماز ہے نا ہر دن کی, یہ بھی نہیں پڑھے گی. اور بنی اسرائیل کی جو قوم ہے ان کے ساتھ مجھے یہی معاملہ کرنا پڑا, انہوں نے میرے لیے بڑی مشکلات کھڑی کی. So go back to your Lord and ask him to reduce the burden on your ummah. تو جاؤ واپس اپنے رب کے پاس اور تمہاری جو امت ہے اس پر سے یہ بوجھ کو اور بھی ہلکا کر دو. قال قلت, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, قد سألت ربی حتی استحییت ولكن ارضى واسلم. I said, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, I have asked my Lord, میں نے اپنے رب سے مطلب کہا ہے بار بار, until I feel too shy. اب مجھے بہت شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں کتنی بار جاؤں اور کتنی بار یہ کہوں. تو اب مجھے حیا آ رہی ہے, شرم محسوس ہو رہی ہے. I accept this and submit to him. تو میں نے اس چیز کو قبول کر لیا ہے اور اسلم یعنی میں نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا ہے اللہ کو, یعنی کہ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے حوالے کر دیا, اللہ کی مرضی پہ. فنفدت فنادى مناد قد امضيت فريضتي وخففت عن عبادي. Then a voice called out. پھر ایک آواز آئی, ایک ندا, My order has been decreed and I have reduced the burden on my servants. اب میرا فیصلہ جو ہے وہ مطلب میرا حکم, میرا فیصلہ ہو چکا اور میں نے اپنے بندوں پہ سے بہت بوجھ ہلکا کر دیا ہے. Similar narrations were recorded in the 2 Sahihs, اور اس کے جیسے ہی ملتی جلتی مطلب جو یہ پوری حدیثیں ہیں یہ اس سے ملتی جلتی دونوں صحیح کے اندر بھی ہیں.
صحیح بخاری اور صحیح مسلم. اس لیے یہ چیزیں اس طرح سے بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں. The report of Anas from Abu Dharr رضی اللہ عنہم اجمعین، یعنی یہ حضرت انس جو ہے ان کے پاس سے یہ رپورٹ، اور ابو ذر سے ان کو مطلب ملی. جو البخاری ریکارڈڈ، کہ البخاری جو ہے انہوں نے جو ریکارڈ کیا، انہیں درج کیا، that Anas bin Malik رضی اللہ عنہ said ابو ذر رضی اللہ عنہ used to tell us کہ وہ ہم سے ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ بھی بات کو بار بار ریپیٹ ہوتی ہے. فرجا عن سقف بیتی وانا بمکہ فنزل جبریل ففرج صدری ثم غسلہ بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حکمتا و ایمانا فافرغه فی صدری ثم اطبقه ثم اخذ بیدی فعارج بی الى السماء الدنیا. The roof of my house was opened while I was in Makkah. میرے گھر کی چھت کھولی گئی اور میں مکہ میں تھا. And Jibreel علیہ السلام came down and opened my chest. اور جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے میرا سینہ جو ہے اس کو چاک کیا، اوپن کیا. Then he washed it with زمزم water. اور پھر انہوں نے اس کو زمزم سے دھویا. Then he brought a vessel of gold filled with wisdom and faith. پھر انہوں نے ایک سونے کا برتن لائے جس کے اندر حکمت اور ایمان بھرا ہوا تھا. And poured it into my chest. اور اس کو انڈیل دیا میرے سینے کے اندر. Then he closed it. اس کے بعد انہوں نے سینے کو بند کر دیا. Then he took me by the hand. پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا. And took me up to the lowest heaven. اور پھر مجھے جو مطلب سما دنیا ہے، یعنی کہ دنیا کا جو آسمان قریب والا سب سے پہلا، وہاں مجھے لے کر گئے. اور پھر یہاں پر وہی چیز شروع ہوگی. فلما جئت الى السماء قال جبریل خازن السماء افتح. تو جب when we came to the lowest heaven, جبریل علیہ السلام said to its keeper, open up. تو جب ہم آئے سماعت دنیا کے قریب تو جبریل علیہ السلام نے اس کے جو مطلب کیپر ہے، جو خزائن، جو وہاں پر دھیان رکھنے والے، ان سے کہا کہ کھولو. قال من ھذا، he said who is this، کون ہے وہ؟ قال جبریل، تو انہوں نے کہا جبریل. قال هل معك احد، is there anyone with you، کیا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ قال نعم معی، میرے ساتھ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا یس محمد از ود می صلی اللہ علیہ وسلم. فقال ارسل الیہ، یعنی ارسل الیہ کے مطلب ان کو جو رسالت اور جو دی گئی نبوت، وہ کام ان کا شروع ہو گیا. قال نعم، تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں، یس ہز مشن ہیز اسٹارٹڈ. تو اب یہاں پر فلما فتح علونا السماء الدنیا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. اب یہاں پر جو ہم نے پہلے سنا تھا کہ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام ان کو دکھے،
تو یہاں پر اب یہ جو مطلب جو بولنے والی جو بات ہے وہ جو بھی جہاں جن سے بھی یہ بات کہی گئی اور انہوں نے یہ چیز کو جو ریپیٹ کیا بتایا تو وہ الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے یہ وہ ورڈز ہیں. اسی لیے ہر جگہ پہ جب بھی کوئی بات کی جائے گی کوئی نہ کوئی ورڈز یا کوئی ایکسٹرا یا کوئی کم اس کے اندر انفارمیشن ہوگی، کیونکہ انسان تو ٹیپ ریکارڈر نہیں ہے نا. When it was opened, تو جب وہ آسمان کھلا، we went up into the first heaven، تو ہم گئے پہلے آسمان پر، where I saw a man sitting with a multitude to his right، تو ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی سیدھی طرف بہت سارے ملٹیٹیوڈ یعنی بہت سارے انسان، and another to his left، اور ان کے الٹے ہاتھ کی طرف بھی ایسے ہی بہت سارے انسان تھے. When he looked to his right، تو جب وہ اپنی سیدھی طرف دیکھتے تھے، he smiled، تو وہ مسکراتے تھے. And when he looked to his left he wept، تو جب وہ الٹی طرف دیکھتے تھے تو وہ روتے تھے. فقال مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، he said welcome to the righteous prophet and the righteous son، تو مرحباً یعنی کہ مطلب ویلکم ہو تم پر کہ او نبی صالح اور مطلب ابن صالح یعنی بیٹے صالح بیٹے. قال قلت لجبریل، تو میں نے پھر جبریل علیہ السلام سے کہا، I said to Jibril who is this man هذا؟ قال هذا آدم، تو جبریل علیہ السلام جو ہے انہوں نے جواب دیا یہ آدم علیہ السلام ہے. هذا آدم وهذه الاسودۃ عن یمینہ وعن شمالہ نسمو بنیہ فاہل الیمین منہم اہل الجنہ والاسودۃ التی عن شمالہ اہل النار فاذا نظر عن یمینہ ضحک واذا نظر عن شمالہ بکا. تو جبریل علیہ السلام نے کہا، he said this is Adam یعنی آدم علیہ السلام and these multitudes to his right and left are the souls of his descendants، تو ان کی جو پوری مطلب اولادیں ہیں وہ سیدھے طرف ہے جو اتنے سارے ہیں اور الٹے ہاتھ کی طرف ہے جو اتنے سارے مطلب ہے روحیں. The people on his right include the people of paradise، تو ان کے سیدھی طرف جو لوگ ہیں وہ جنت والے ہیں. And the people on his left include the people of hell، تو جو ان کے الٹے ہاتھ کی طرف ہے وہ ہے جہنم والے. So when he looks to his right he smiles، تو جب وہ اپنی سیدھی طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں. And when he looks to his left he weeps، اور جب وہ اپنے الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ روتے ہیں. ثم عرج بی الى السماء الثانیۃ، then he took me up to the second heaven، پھر انہوں نے مجھے دوسرا جو آسمان ہے وہاں لے گئے. then we passed by ابراہیم علیہ السلام، تو اب یہاں پر یعنی ڈاٹ 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 مطلب سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ سکس اور پھر اب سیونتھ ہے. then we passed by ابراہیم علیہ السلام، تو اب ہم ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے. who said welcome to the righteous prophet and the righteous son، وہی ابن صالح اور صالح نبی. قلت من هذا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من هذا؟ قال هذا ابراہیم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا who is this؟ تو انہوں نے کہا یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، this is ابراہیم. ثم مررت بابراہیم فقال مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا he said welcome to the righteous prophet and the righteous son، یعنی کہ نبی صالح اور ابن صالح انہوں نے کہا ان کو مرحبا کہا ویلکم. الزہری said ابن حزم told me that ابن عباس رضی اللہ عنہما and ابو حباہ الانصاری used to say، اب یہ دیکھو یہ جو راوی ہیں بدل گئے دوسرے، تو انہوں نے کہا the prophet narrated here کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ کہا تھا کہ ثم عرج بی حتی
ظہرت لمستون اسمعوا فیہ صریف الاقلام، کہ یہ جگہ پر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. Then I was taken up until I reached a level where I could hear the sound of the pens, قلم. یعنی پھر مجھے اس مقام تک لے جایا گیا کہ وہ ایک مطلب وہ اس مقام پہ، اس لیول پہ جہاں پر مجھے قلموں کی آواز آ رہی تھی، قلموں کی. الاقلام، الاقلام جو ہے وہ پلورل ہے قلم کا، broken plural. Ibn Hazm and Anas bin Malik radiyallahu anhu said, the messenger of Allah said, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَفَرَضَ اللَّهُ عَلَىٰ أُمَّتِي 50 صَلَاة. Allah enjoined upon my ummah 50 prayers. اللہ نے میری امت کے لیے فرض کیا 50 نمازیں. اور اس کے بعد پھر فرجعت بذلك حتى مررت على موسى علیہ السلام فقال ما فرض اللہ علی امتک. تو جب میں موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا, I came back with this message until I passed by Musa علیہ السلام, who said, what did your Lord enjoin upon your ummah. تو یہ وہی سوال جواب ہیں کہ جہاں پر بولنے والے جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں, لیکن تو اسی لیے اس کو بولا جاتا ہے ہر جگہ پہ, کیونکہ کہیں پر ایک ورڈ بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کر کے بولا ہے تو اس کو یہاں بتانا ضروری ہو جاتا ہے. تو واٹ ڈیڈ یور لارڈ انجوائن اپون یور امہ, تمہاری امت پہ تمہارے رب نے کیا چیز فرض کی. قلت فرض 50 صلاۃ, I said he enjoined 50 prayers, انہوں نے فرض کیا ہے 50 نمازیں. قال موسیٰ فرجع الى ربک فإن امتک لا تطیق ذلک. موسیٰ علیہ السلام said, go back to your Lord for your ummah will not be able to do that. جاؤ, واپس جاؤ اپنے رب کے پاس, تمہاری امت یہ نہیں کر سکے گی. فرجعت فوضع شطرها فإن امتک لا تطیق ذلک. So I went back and he reduced it by half. اب دیکھو یہاں پر اس کو آدھا کر دیا, جیسے کہا گیا نا آدھا کر دیا گیا, کہ یعنی کہ 25 کر دیا گیا. Then I came back to Musa and said, it has been reduced by half. اس کو آدھا کر دیا گیا, کیونکہ ہر بار جب وہ بولیں گے تو وہ پورا ویسا ہی نہیں بولیں گے, تھوڑا اس میں فرق آ جائے گا بولنے میں. He said, go back to your Lord for your ummah will not be able to do that. واپس جاؤ اپنے رب کے پاس, آپ کی امت یہ نہیں کر سکے گی. فرجعت فوضع شطرها فإن امتک لا تطیق ذلک. So I went back and it was reduced by half. اب اس کو بھی اور بھی آدھا کر دیا گیا. I came back to him and he said, go back to your Lord for your ummah will not be able to do that. کہ جاؤ پھر سے جاؤ. تو فرجعته فقال هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي. So I went back and he said, تو انہوں نے کہا, and he said, they are 5 but equal in reward to 50. اب وہ 5 ہیں 5, لیکن اس کا جو ریوارڈ ہے, جو انعام ہے, وہ 50 کے برابر ہے. For my word does not change. یعنی جو میں نے اب کہہ دیا ہے, اللہ کا ہے نا یہ بات, تو کہ جو میں نے کہہ دیا میرے الفاظ بدلتے نہیں. فرجعت الى موسیٰ فقال ارجع الى ربک. I came back to Musa and he said, go back to your Lord. تو انہوں نے پھر سے کہا, جاؤ اپنے رب کے پاس واپس. قلت قد استحییت من ربی. I said, I feel too shy before my Lord. مجھے اپنے رب کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے. ثم انطلق بی حتی. اب یہاں پر میں اس کو روک رہی ہوں کیونکہ یہاں سے سدرۃ المنتہا کی بات آتی ہے نا, تو یہاں پر میں اس کو
روک رہی ہوں اور اب ہم دوسرے ٹریک میں اس کو کنٹینیو کریں گے، سدرۃ المنتہا کی جو بات ہے نا.